پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. الحمدللہ بیسٹ فرائیڈے ود استاذہ نگہت ہاشمی کا لائیو سیشن جاری ہے. آپ لوگ بھی پیغام ٹی وی کی ٹی وی سے ڈائریکٹ ٹرانسمیشن کو دیکھ سکتے ہیں اور الحمدللہ پیغام ٹی وی کے یوٹیوب فیس بک پر آ کر ڈائریکٹ کوشچن بھی پوچھ سکتے ہیں اور لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں. لائیو کالز کے لیے اسکرین آپ کے نمبر پر موجود ہے. اور آج ہم استاذہ محترمہ حج سے واپس آئی ہیں, ان کے جو روحانی سفر ہے اس کی ردات سن رہے ہیں. اور یقیناً الحمدللہ میں بھی یہاں پہ کمنٹس بھی پڑھ رہی تھی. استاذہ زہرا منصور صاحبہ کہتی ہیں کہ بہت ہی خوبصورت بات چیت ہے. استاذہ کا انداز بیان سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بھی وہاں سے ہو کر آئے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو اس سے دعاؤں کی درخواست بھی کر رہے ہیں اور الحمدللہ آپ کو مبارکباد بھی کہہ رہے ہیں. استاذہ ہم آپ سے ابھی بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ وہاں پر مختلف لوگوں, مختلف نیشنلٹیز, مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی اور آپ نے بھی بڑا خوبصورت تجربہ بھی بیان کیا. آپ تذکرہ فرما رہی تھیں کہ پاکستان سے بھی ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ سے بہت سارے لوگ تھے جو اسی کرو کا ایک حصہ تھے. اور آپ کے ایکسپیرینسز ان کے ساتھ کیسے رہے؟ کہ نارملی پاکستانی کلچر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جہاں فقہی طور پہ نظریات یا الگ ہو جائیں تو لوگوں کے شاید آپس میں علماء ایک جگہ پر مل بیٹھ بھی نہیں پاتے ہیں, تو وہ میں ضرور جاننا چاہتی ہوں. فائزہ عجیب بات ہے, سارے اتنے پیارے لوگ ہیں الحمدللہ, اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اختلافات پھر کہاں سے اٹھتے ہیں اور کس طرح سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے تو دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی بہت رسپیکٹ کر رہے تھے, کوئی کسی کو ہرٹ نہیں کر رہا تھا, کسی کا کوئی ایک فکرہ اچھلتے میں نے نہیں دیکھا. الحمدللہ. اور یہ کتنی بڑی بات ہے, اور اسپیشلی دعویٰ آرگنائزیشنز, کیونکہ یہاں سے پریزنٹ کرنے والے لوگ بھی مختلف دعویٰ آرگنائزیشن سے. اور ہم لوگ جیسے ایئرپورٹ پہ پہنچے وہاں جدہ میں, تو سب لوگ آ کے ملے, بہت سارے لوگ ملے تو کہنے لگے پریزیڈنسی میں آپ نے علماء کی بہت اچھی ریپریزنٹیشن کی تھی, ہم آپ کو سنتے ہیں. تو یعنی مجھے بڑا عجیب سا بھی لگا, کیونکہ بڑے بڑے لوگ تھے اور یعنی اتنی ہمبلنس ان میں اور اتنا زیادہ یعنی اس انداز میں بات کرنا, یہ ان کا بڑا پن ہے الحمدللہ. اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ سب لوگ بہت کوآپریٹو تھے, ایک دوسرے کی کیئر کر رہے تھے, خیال رکھ رہے تھے. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ زیادہ کوئی گروپ بندی ہو کے اس مکتبہ فکر کے لوگ ایک طرف ہیں, اس کے ایک طرف, ایسا نہیں تھا. ایسا نہیں تھا. لوگ جو ہیں وہ یعنی حاجیوں کی جو بسیں تھیں, یعنی ہم لوگوں کا جو گروپ تھا, تو اس کے لیے کسی نیشنلٹی کے لیے کوئی چیز خاص نہیں کی گئی, جس کو جہاں جگہ ملے گی وہیں بیٹھے گا. اب وہ یہ اتنا خوبصورت سلسلہ تھا, ایک بڑا کنبہ بنا دیا, ایک بڑا کنبہ بنا دیا, اور ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہمارے گروپ, ہمارے ساتھ پاکستان سے آنے والے لوگ کدھر ہیں اور باقی لوگ کدھر ہیں. یعنی لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ ہم ایک گروپ کے طور پر بیٹھ جائیں, لیکن بالکل اینڈ پہ جب ایئرپورٹ جانا تھا تبھی گروپ بنا تھا. استاذ ایک کال ہے, ہم دوبارہ ایک کال. جی کون بات کر رہا ہے, کہاں سے؟ جی مسز نادیہ ہیں گجرانوالہ سے. جی بتائیے گا آپ کا کیا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ساجہ جی سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مکہ اور مدینہ کے روحانی ماحول کے بارے میں آپ کو کس چیز نے سب سے زیادہ حیران کیا, کیا آپ کو فرق محسوس ہوا؟ جی سوال ہی بہت بڑا ہے ماشاءاللہ. دیکھیں مکہ میں جو ہے وہ بہت یادیں ہیں. میں اگر کمپیریٹیولی دیکھنا چاہوں تو یعنی وہ ساری یادیں جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے سے ہے, حضرت ہاجرہ سے, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, یعنی ان سب سے بڑا گہرا تعلق ہے ان یادوں کا. اور اگر ہم حرم میں دیکھیں تو بیت اللہ ہے, پھر زمزم ہے, پھر صفا مروہ ہے, اور اگر حرم سے باہر نکل کے ہم دیکھیں تو یعنی جیسے عرفات ہے, مزدلفہ, جمرات, بس سب کا تعلق تو ظاہر حج کے سارے مناسک وہیں ہوتے ہیں. بالکل. تو حج کے اعتبار سے تو مکہ کا پورا ماحول ہی ظاہر ہے کہ
ایک بالکل ایک ڈیفرنٹ سیناریو ہوتا ہے نا حج کے دنوں میں خاص طور پہ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کا جو روب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, اور ایک اذان کی اللہ اکبر ہوتی ہے تو دل بالکل اور طرح سے ہو جاتے ہیں الحمدللہ. لیکن بیت اللہ کا طواف, بیت اللہ کے گرد گھومنا انسان کو کسی اور ماحول میں پہنچا دیتا ہے الحمدللہ. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں ہم جب جاتے ہیں تو نیچرلی چاہے وہ حج سے پہلے جائیں یا حج سے بعد جائیں, ریاض الجنہ میں یا اسی طرح سے ارد گرد جو بھی یادیں ہیں, میں نے تو یہ یعنی اس دفعہ خاص طور پر یہ فیل کیا کہ یہ وہ جگہ تھی مکہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. سبحان اللہ. تو مجھے مدینہ میں جو برکت محسوس ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی, اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے, آپ سے ہم جہاں جہاں گئے, جہاں رہے, جو آپ کے یعنی جو وہاں پہ غزوات ہوئے, ارد گرد کے ماحول میں سب یادیں ہیں, لیکن سب اسلام کی ایک تاریخ ہے. یہ تاریخ مکہ میں بھی تھی لیکن مدینہ میں ظاہر ہے کہ یہ ایک کامیابی کی تاریخ ہے, اور ٹوورڈز آئیڈینٹی ایک اسلام کو اور مسلمانوں کو ایک آئیڈینٹی ملی, اور الحمدللہ دنیا میں اب اس وقت پہ اسلام کا جو یعنی وزن ہے دوسرے مذہب کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب مسلمانوں کے پاس ہی صحیح صورت میں موجود ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, تو ضابطہ حیات جو ہے وہ تو مسلمانوں ہی کے پاس ہے. تو مدینہ کا جو ماحول ہے اس میں بہت زیادہ سکون, کنٹینٹمنٹ, اور بہت زیادہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب, اور پھر یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ ایک رغبت اور تعلق اور طرح کا محسوس ہوتا ہے الحمدللہ. جھکاؤ زیادہ آ جاتا ہے مدینہ تک پہنچتے پہنچتے الحمدللہ. تو دونوں کا یعنی مدینہ کے بیت اللہ کو بہت مس کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جب آپ اس اینگل سے غور کرتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکتیں کتنی دی اور کس طرح سے اسلام کے لیے اور اس دین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام نے اور بعد والوں نے کوششیں کی, تو پھر بہت اچھا لگتا ہے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں, اور سب لوگ جانے والے ان دونوں جگہوں کے فرق کو محسوس بھی کرتے ہیں, لیکن وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ میں ایک اپنی یادیں رکھی ہوئی اور انسان کے لیے بڑا ہی وہ ہے. استاد صاحب الحمدللہ مسلسل دعاؤں کے لیے درخواست کر رہے ہیں مختلف لوگ, میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ. احمد خان صاحب ہیں جو آپ سے خصوصی دعا کی درخواست کر رہے ہیں. اسی طرح سے مجتبیٰ علی صاحب ہیں جن کی کافی دفعہ ریکویسٹ آ چکی ہے کہ آپ خلفۂ راشدین کے اوپر کوئی کتاب ضرور لکھیں. الحمدللہ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے اینگل سے کام کرنے کا موقع دیا, اور بہت سارے اینگلز ایسے بھی ہیں سیرت کے حوالے سے جو اب آپ کے آنے والے پروجیکٹس میں شامل بھی ہیں, تو یہ ریکویسٹ بہت دفعہ آ چکی, تو مجھے یہ تھا کہ لائیو ٹی وی پر آپ تک یہ ریکویسٹ ضرور پہنچا دی جائے, کیونکہ یہ بہت اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, بہت اچھی طرف توجہ دلائی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ خلفائے راشدین کے حوالے سے پڑھے بغیر اور ان کے حالات میں جیے بغیر آپ اسلام کو سمجھ بھی نہیں سکتے, نہیں سمجھ سکتے, آپ وہ جو اسلام کی خوبصورتی ہیں اس کو اپنا نہیں سکتے, نہیں اپنا سکتے. اور اسی طرح سے صحابیات کی زندگیاں ہیں, یعنی ہیروز کا بہت زیادہ یعنی اثر ہوتا ہے نا لوگوں کی زندگیوں پر, تو یہ ہمارے ہیرو ہیں. اور اگر ہیروز کو بھی کنٹروورشل بنا دیا جائے, ایک گروپ اس کے بارے میں کسی اور طرح سے لکھ رہا ہے, دوسرا اور طرح سے لکھ رہا ہے, تو بہرحال پھر ایک تکلیف بھی ہوتی ہے. اصل میں اس امت نے اپنے ہیروز کو تو گم کیا ہے, اپنے ہیروز کو گم کیا ہے, تو ضرورت تو اس کی بہت زیادہ ہے, اور بہت ہی عمدہ جانب توجہ دلائی. آپ دعا بھی کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے, اور میں اس کے اوپر ضرور کام کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. استاذ آپ مدینہ سے بھی ہو کر آئیں, اور یقیناً آپ جب مسجد نبوی میں آؤں گی تو آپ سیرت کے اوپر بہت خاص اینگل سے کام کر رہی ہیں, تو آپ نے اس کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی ہوں گی, جی بہت زیادہ. وہ کیا چیز ہے جو سامنے آنے والی ہے انشاءاللہ؟ فائزہ میں آج دعا کرنا چاہتی ہوں, ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر صاحب تھے, ہم اکٹھے کام کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. آمین آمین. پہلی سیرت کانفرنس تھی, انٹرنیشنل سیرت کانفرنس تھی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اس ایج میں کہ میں یعنی انٹرنیشنلی اسکالرس کو بلا سکیں ہم لوگ, اور یعنی ایک بڑی کانفرنس منعقد کروائیں, اور جس کا کوئی عملی
یعنی اثر نتیجہ بھی بھی نظر سامنے آئے. ہے. جی بالکل. تو میں ان دنوں میں نے عمرہ کرنے کے لیے جانا تھا کانفرنس کے بعد. تو مجھے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ آپ نے وہاں جانا ہے نا, بیت اللہ کو دیکھ کر 3 دعائیں ضرور کرنی ہیں. سبحان اللہ. تو کوئی سی 3 دعائیں آپ سلیکٹ کر لیں. تو میں نے بہت سوچا کہ اچھا میں کون سی دعا کروں گی. تو میں نے پہلی دعا جب کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, مجھے آج بھی یاد ہے میرے سامنے کیا تھا اور میں کیا کیفیت کیا تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کس طرح مانگ رہی تھی. مجھے لگتا ہے کہ جیسے انسان کو بہت ضرورت ہوتی ہے ایسے خیرخواہوں کی جو یعنی آپ کو انگلی پکڑ کر چلا سکیں یا آپ کو راستہ دکھا سکیں. تو اس وقت پہ انہوں نے یعنی مجھے ان کی بات اتنی زیادہ میرے ذہن پہ تھی, تو میں نے سب سے پہلی دعا کی کہ یا ارحم الراحمین مجھے اپنے کلام پر, قرآن مجید پر کام کرنے کا موقع دے دے کہ میں اس کی ڈیپتھ میں جا کے اس کی ریالٹی کو پانا چاہتی ہوں. تو میں اس کے خزانوں سے اور اس جو سمندر ہے علم کا اس میں غواصی کرنا چاہتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں سادگی کے ساتھ لوگوں کے سامنے کچھ چیزیں رکھ سکوں. تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دی. اور یہ پیاس کبھی ختم نہیں ہوتی, بڑھ جاتی ہے. بڑھ جاتی. مطلب ایک لیول پہ کام کیا قرآن نجبہ کے نام سے. پھر میں نے کہا کہ نہیں, بچوں کے لیے کام الگ ہونا چاہیے, ٹین ایجرز کے لیے. تو میں نے اس پہ کام کیا قرآن فار بگنرز کے نام سے. پرنٹ نہیں ہوئی چیزیں, لیکن بہرحال وہ چیزیں. لیکن قرآن نجبہ تو ماشاءاللہ آ چکا اور لاکھوں پھر کاپیز. اسی طرح سے کہ مختصر طور پر کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے. پھر عام پبلک کے لیے. اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جو میرے سے ڈیمانڈ ہے لوگوں کی وہ یہ کہ انٹلیکچوئلس کے لیے جو بہت زیادہ تو نہیں قرآن مجید پر وقت لگا سکتے, لیکن ایسی کوئی ٹھوک بجا کے چیزیں ہوں. میں نے جب اس پہ کام کر رہی ہوں الحمدللہ, تو مجھے یعنی اس دعا کے اثرات ایسے لگتا ہے کہ اس میں وسعت آتی چلی جا رہی ہے. اور دوسری دعا میں نے کی تھی حدیث کے حوالے سے کہ یا ارحم الراحمین مجھے جیسے آپ نے ہمارے ائمہ کو کام کرنے کا موقع دیا, شاید میرے اندر اتنا اخلاص نہیں ہے, شاید میری اتنی استطاعت نہیں ہے, میری اتنی ہستی نہیں ہے, لیکن میں نے یہ دعا کی کہ اللہ تو چاہے تو مردہ ہڈیوں میں بھی جان ڈال سکتا ہے, تو مجھے اتنی توفیق دے دے کہ میں تیرے نبی کے کلام کو پڑھوں, اس میں یعنی غور و فکر کر اور لوگوں کے لیے اسے آسان بناؤں. ہم نے جب حدیث پڑھی تھی, ریلی بڑی حدیث کی جو کتب ہوتی تھی اس کی حاشیے پہ فارسی میں لکھا ہوتا تھا. اس قدر میں چھوٹی تھی جب ابا جی ہمیں پڑھاتے تھے, تو اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ لگتا تھا, مشکل بہت لگتا, دل نہیں چاہتا تھا پڑھنے کو, کیونکہ ہماری بکس کسی اور لیول پہ تھیں اور یہ کتابیں کسی اور لیول پہ. اتنی دل سے دعائیں نکلتی یا اللہ یہ بھی کوئی اسی طرح سے کوئی اس طرح کی ان کی پرنٹنگ ہو جائے, یہ بھی کوئی اس انداز میں آئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے جنہوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا. ہماری امت میں بہت کام ہوا حدیث پہ, لیکن بہت کام باقی ہے. تو یعنی میں نے دیکھا کہ اس کے اثرات بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک جاری ہیں. اور اب ہم نے حدیث لیگیسی اینڈ پروفیٹک مشن کا جو کورس میں کروا رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, تو 44 امہات الکتب ہیں جس کے اوپر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کا موقع دیا. بارک اللہ ماشاءاللہ. تو یہ بھی مجھے اچھا نہیں فیل ہو رہا کہ اسے میں اس طرح سے کہوں, کیونکہ جس ذات کے لیے وہ کام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے اسے قبول کرے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. اور تیسری چیز جو آپ نے کہی سیرت کے حوالے سے میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے سیرت رسول کے ہر اینگل پہ کام کرنے کا موقع دے. تو میں نے اس وقت سے موضوعات کی فہرستیں بنانی شروع کی کہ میں نے کس اینگل پہ کام کرنا ہے. تو مجھے یعنی میں ہر اینگل پہ جہاں کس سن کی بات ہے جی؟ یہ 2000 کی بات ہے. 2000 سے یعنی آج 24 سال ہو گئے اس پہ کام کرتے. جی الحمدللہ. تو اس میں یعنی مجھے تب بہت حیرت ہوئی کہ مجھے بہت زیادہ مشکل فیل ہوتا تھا. یہ میں محمود بوٹی پہ ہم گزر کے آتے ہیں جب رنگ روڈ سے, تو میں کہتی ہوں اچھا ویسٹ مینجمنٹ کے لیے بہت ساری کام ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا میں نے ویسٹ مینجمنٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے سیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس کے اوپر ورک کیا, کیا چیز تھی. دیکھیں دور بدل گیا, دور کے تقاضے بدل کے بہت کچھ اور ہو گیا, لیکن بہرحال ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کی ذات کو نمونہ بنایا. تو میں نے اس کے اوپر ورک کیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے
بہت سارے اینگلز کھلے ہیں. اور یہی تو چیزیں ہیں جو سامنے لانے کی بہت ضرورت ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ ایک کمپلیٹ سلوشن دیتا ہے, تو جب آپ اپنے جہاں سے گائیڈ لائن ملتی ہیں وہاں سے زندگی کے وہ اینگلز نکال کے سامنے نہیں لائیں گے, گو کہ بہت ضروری ہیں غزوات, جو کہ بہت ضروری ہیں آپ کی تمدنی جو زندگی تھی وہ اس کے بارے میں بات کرنا. لیکن استاذہ یہ تو بہت ہی خوش آئند, اور انشاءاللہ آج سے سارے کالرز اور سارے دیکھنے والے بھی اس کے بارے میں اور زیادہ دعائیں کریں گے کہ یہ پروجیکٹ جلد از جلد سامنے آ جائے انشاءاللہ, اور اللہ تعالی ہم سب کو اس سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. استاذہ جہاں کتاب کی بات ہو رہی ہے, جہاں کیونکہ بات یہاں سے شروع ہوئی, اب حج میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے, وہاں پر جو دیکھنے میں آتا ہے, آپ اس کے اوپر کیسے روشنی ڈالیں گی کہ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ بہت ساری آسانیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں, لیکن جو لوگ اتنا زیادہ پوری دنیا سے جب لوگ آتے ہیں, اور خصوصی طور پہ ہمارے پاکستان سے جب لوگ جاتے ہیں, تو ایسے مسائل بھی سامنے آتے ہیں کہ لوگ ٹیکنالوجی کو, علم کو اس طرح سے سمجھتے نہیں ہیں. پہلے تو ہر کوئی پہنچ جاتا تھا اور حج کر آتا تھا, اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے. فائزہ ایسا ہے کہ آسانیاں بہت پیدا ہو گئی ہیں. جیسے آپ یہاں سے ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ای ویزا اپلائی کر سکتے ہیں, گھر سے بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں, گھر سے بیٹھے, آپ کو مشقت نہیں, اور گھر سے بیٹھے اپلائی کرنے کے بعد آپ کے لیے کوئی مشقت ہی نہیں ہے. یعنی آپ کو کہیں جانا نہیں, کچھ کرنا نہیں, آپ کو ایون یعنی کسی بھی طرح سے باہر کی سپورٹ نہیں چاہیے, آپ اپنے گھر سے بیٹھ کے ویزا لے سکتے ہیں. تو اس میں آسانی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی سی ڈیفیکلٹی تو ہوتی ہے ان لوگوں کو جو ٹیکنالوجی اورینٹیڈ نہیں, تو نیچرلی دور بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ مشکل تو ہر جگہ ہی ہوتی ہے, اور لوگ ہیلپ لیتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ ٹیکنالوجی میں ہمارے لوگوں نے تو اتنی ترقی کر لی, یعنی اس اعتبار سے میں دیکھتی ہوں کہ جب لوگ یوز کرتے ہیں, مجھے تو اس بات کی حیرت ہی نہیں ختم ہوتی کہ ایک ریڑھی چلانے والا, ایک سویپر بھی یہ نمبر کیسے سیو کرتے ہیں, انگریزی کیسے سیکھتے ہیں, اردو میں کیسے لکھتے ہیں, لکھنا ہی نہیں آتا. زیادہ ان کا فون پکڑ کے کبھی آپ نے چیک نہیں کیا؟ جی میں نے چیک کیا ہے. جی تو میں یہ کہتی ہوں کہ کہاں پر یہ لوگ استعمال نہیں کرتے. ہر کوئی فون استعمال, صرف فون نہیں استعمال کرتے. ہر سوشل میڈیا پہ وہ فرد ہے جس نے لفظ آپ پڑھنا نہیں سیکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب استعمال کرنا ہو تو ہر جگہ پہ آپ استعمال کر لیتے ہیں. اور ہمارے ٹک ٹاک پہ زیادہ تو ہمارے دیہاتی لوگ ہیں. جی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ شہری لوگ نہیں, مراد یہ ہے کہ ہر علاقے کے لوگ جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کو یوز کرنے لگ گئے ہیں. اچھا, اب جیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں مشکل ہے, مثال کے طور پر جیسے نسک ایپ ہے, تو نسک ایپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا یعنی لوگوں کے لیے بہت بڑی مشقت بن گئی ہے. ابھی اس کو سمجھ نہیں پا رہے. اچھا نہیں, صرف ہمیں نہیں, جنہوں نے اپلیکیشن بنائی اور جو یوز کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ چل رہا. جی, مشکلات ہیں ان کے تھوڑا ظاہر ہے کتنا بڑا یوزر دباؤ ہے. فرینڈلی ابھی اتنی نہیں ہے, لیکن وقت کے ساتھ ہو جائے گی. جی, اور لیکن جو سعودی حکومت ہے وہ زیادہ میٹرز پہ لے کر آتی جا رہی ہے. جی, تو اس میں یعنی شاید اس میں ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے. جی, شاید بن جائے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے. لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو یعنی یہ میری اپنی فیلنگ ہے. جی جی, کہ حج جو ہے یہ یعنی وزارتیں ہیں نا مختلف جو کام کرتی ہیں, تو جیسے اسلامی امور کے حوالے سے جو وزارت ہے, جب وہ کام کر رہی تھی, وزارت حج کام کر رہی تھی, کام ڈیفرنٹ تھا. جب یہ وزارت سیاحت نے کام کرنا شروع کیا نا, ٹیکنالوجی سے آگے جا کے میں بات کریں, جی جی جی, اس کی وجہ سے پوری حج کی اورینٹیشن چینج ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے حاجیوں کے لیے مشکلات بہت کھڑی ہو گئی ہیں, کیونکہ یہ تو ایک یعنی کسٹمر اور یعنی یہ ایک کسٹمر ریلیشن شپ ہو گیا. ٹورزم rather than the ٹورزم بھی ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو نکلا ہے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے, ٹھیک ہے وہ بھی سیاحت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن حاجی کا اکرام ایک سرمایہ دار کیسے کرے گا؟ اب رشتے کی نوعیت جو ہے نا وہ سرمایہ ہے, جس کے پاس جتنا سرمایہ ہے
وہ اتنا زیادہ اکرام حاصل کر سکتا ہے. جی ہمارے مذہبی امور کے وزیر بھی اس دفعہ بے بس نظر آئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو انتظامات ہیں حج کے دنوں خصوصی طور پہ یہ کیونکہ وہاں پہ گورنمنٹ کے پاس اور گورنمنٹ میں بھی جیسے آپ نے کہا کہ ڈپارٹمنٹ بدل گیا تو یہاں پر ہم بھی بے بس ہیں. ہمیں انہوں نے ہیلپ لائن نمبرز دے دیے وہاں کے, اور وہی والی بات ہے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جو ایک ڈپارٹمنٹل اور ایک اورینٹیشن پوری بدل رہی ہے. ہو سکتا ہے فیوچر میں وہ اس بات کو ڈیفینیٹلی سنبھال بھی لیں گے. چیزیں ایک چینج ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس میں تھوڑا جی ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی بہت بڑا. لیکن یہ ہے کہ حاجیوں کے لیے اس دفعہ جیسے میں نے فیل کیا وہاں پہ تھوڑا یعنی لوگوں نے صبر بہت کیا, شکوہ نہیں کیا. ممکن ہے کہ خیموں میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہو لیکن اوورال جیسے درمیان میں جاتے ہوئے ایسی بات فیل نہیں, لیکن مشقت بہت پڑ گئی. موسمی لحاظ سے بھی یہ گرم ترین اس سال کا حج تھا اور اگلے سال کے بعد امید ہے کہ موسم تھوڑا تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. وہاں کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کافی عرصے تک ایسا ہی رہتا ہے. جی ایسا ہی ہے. اور یہ ہے کہ باہر کے ٹیمپریچر اور اندر کے ٹیمپریچر کا جب مقابلہ ہوتا ہے نا تو اندر کا ٹیمپریچر یعنی ایمانی ٹیمپریچر ہائی ہو تو باہر کے ٹیمپریچر کا اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا. جزاک اللہ خیر استاذہ. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے یہاں پر, انشاءاللہ باقی گفتگو کا بعد اس کے بعد جاری رہے گا. جی